كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں ان تمام دوستوں کا، احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے مشن کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کے اس تعاون کا میں بے حد، بے انتہا، تہ دل سے جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ میرا مشن ہے کہ قرآن کریم کو درست تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ، علم التجوید کے مطابق قرآن پاک کو پڑھا جائے جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، اور لوگوں تک اس چیز کا شعور بیدار کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر قرآن کریم کو درست تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا شوق پیدا ہو سکے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر بھی عمل ہو سکے جو آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، ان میں سے ایک قرآن بھی ہے۔ لہٰذا والدین اکرام سے بھی میری جو ہے وہ خصوصی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھانے کے اوپر کیا کریں، خصوصی توجہ دیں۔ ناظرین کرام، آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ عزیز آپ کے ساتھ علم قرات کے ائمہ کرام جو ہیں ان کا علم التجوید اور علم قرات کے ساتھ جو شوق وابستہ تھا، ان کے دل کے اندر جو جستجو تھی ان علوم کو حاصل کرنے کی، وہ اور ان کے فرامین اور ان کے اپنی زندگی کے احوال اور دل نشین واقعات جو ہیں وہ میں آج انشاءاللہ عزیز اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی ٹچ کر دیجئے، دبا دیجئے، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میرا صرف اور صرف یہ مقصد ہے، اس بات کو پہنچانا مقصود ہے لوگوں تک، عوام الناس تک، کہ قرآن کریم ہی وہ واحد ایسی کتاب ہے جو ہماری ہدایت اور ہماری کامیابی کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ عزیز کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اپنی روح میں اتارنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ عزیز یہ قرآن ہی بروز قیامت ہماری کیا کرے گا، اللہ کے حضور شفاعت کرے گا۔ تو لہٰذا جو بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ عزیز وہ حوالہ کے ساتھ کروں گا، دلیل کے ساتھ کروں گا۔ کوئی بھی بات جو ہے وہ بغیر دلیل کے اور سنی سنائی نہیں کرتا ہوں، یہ میری عادت بھی نہیں ہے۔ ڈسکرپشن کے اندر انشاءاللہ عزیز ساری باتوں کے جو حوالے ہیں، جو بھی واقعات ہیں، ان کے حوالے جو ہیں وہ میں انشاءاللہ عزیز ڈال دوں گا۔ آپ نے وہاں سے کیا کر لینے ہیں، دیکھ لینے ہیں۔ اگر ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ کہیں اپنے سے تو نہیں کر رہے ہیں، تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں سے جا کر آپ نے دیکھ لینا ہے، اور پھر نیٹ کیونکہ آج کے دور کا جدید ایک آلہ ہے، تو وہاں سے جا کر آپ وہاں سے کتاب تلاش کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ، قرات کے بہت بڑے امام ہیں، ٹھیک ہے، امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ قرات 7 عشرہ میں جو امام ہیں وہ 7 ائمہ کرام ہیں یا 10 ائمہ کرام ہیں، تو ان ائمہ کرام میں ایک نامور اور بلند و بالا جو ہستی ہیں وہ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 70 تابعین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے علم قرات کی تحصیل کی، یعنی تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو، اور صحابہ انہیں کہتے ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو حالت ایمان میں، بیداری میں، اور پھر اسی جو ہے وہ حالت ایمان میں کیا ہوئے ہوں، اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اور تابعین ان کو کہتے ہیں جو نے حالت ایمان کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام کی کیا کی ہے، زیارت کی ہے۔ تو امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 تابعین کرام سے علم قرات کی کیا کی ہے، تحصیل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے یہ قابل رشک بات ہے کہ یہ قرات کا جو علم ہے یہ کوئی 200-300 سال پرانے کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے ہوتا ہوا علم آ رہا ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ تو لہذا شجرات الذہب لابن العماد حنبلی کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے 2 علوم پر مہارت حاصل کی، ایک علم قرات اور ایک علم رسم الخط۔ ان دونوں علوم کے یہ کیا تھے، یہ ماہر تھے، امام تھے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں امام مالک، کیونکہ امام مالک علیہ الرحمہ جو ہیں یہ بارگاہ صراط عظمت میں
ایک دفعہ آپ کی بارگاہ میں، امام مالک کی بارگاہ میں بسملہ کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لہٰذا بسملہ کیونکہ قرات کے متعلق اس کی نسبت ہے، بسملہ کا جو مسئلہ ہے، تو لہٰذا تم یہ مسئلہ امام نافع مدنی سے جا کر کیا کرو پوچھو، کیونکہ دور حاضر میں وہ قرات کے کیا ہے امام ہے، لہٰذا تم ان سے کیا کرو جا کر پوچھو۔ اور امام مالک کا ادب بھی دیکھیے، سبحان اللہ و بحمدہ تعالیٰ، کہ آپ نے جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے دور میں تو ایسا ہی ہے نا کہ ابھی مولویوں کے اندر حسد بہت بری بلا جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑی بری بلا ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف کے ذہنوں میں اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں آتی تھی، اگرچہ ان کے پائے کے یا ان کے شاگرد بھی اگر کوئی بڑا نام حاصل کر لیتے تو لیکن ان کی بھی کیا کرتے تھے، تعریف کرتے تھے۔ لیکن ہم جو ہیں اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتے کہ ہمارا شاگرد یا ہم نسبت یا ہم پاپلہ جو ہے وہ اگر کوئی آگے نام حاصل کر لیتا ہے تو یہ چیز ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایک بہت بری چیز ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بھی مولوی کسی کی تعریف کرتا ہے کیا، تو بس وہ اپنے مسلک کی کرے گا، اگر وہ کسی دوسرے مسلک کا بھی اچھی بات ہے وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ پریفر نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا امام مالک جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تم بسملہ کا مسئلہ جو ہے وہ جا کر کس سے پوچھو، امام نافع سے پوچھو۔ تو یہ آپ کا کیا تھا، ایک عاجزی تھی اور ایک ادب تھا، سبحان اللہ۔ آگے امام عیسیٰ قالون جو ہیں یہ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، کیونکہ ہر امام کی آگے دو راوی ہیں، قرات میں دو راوی ہیں، تو لہٰذا یہ ان راویوں میں سے ایک راوی ہیں امام عیسیٰ قالون جو امام نافع مدنی کی کیا ہیں، شاگرد ہیں۔ انہوں نے مستقل 50 سال جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں رہ کر علم قرات کی تحصیل کی۔ 50 سال کہنا تو آسان ہے لیکن ایک بہت بڑی بات ہے، 50 سال اپنی زندگی کے آپ نے علم قرات کے لیے کیا کیے، وقف کیے، سبحان اللہ۔ تو امام عیسیٰ قالون جو ہیں جب 50 سال مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے علم قرات حاصل کر لیے، پھر اس کے بعد جا کر کیا بنے، اس علم کے امام بنے، قرات کے امام بنے امام عیسیٰ قالون۔ مستقل 50 سال، 30 سال تو آپ نے وہاں پر رہ کر علم حاصل کیا، اور اس علم حاصل کرنے کے بعد جب تک آپ نے وہاں پر رہے، خدمت گزاری کی اپنے استاذ کی، تو آپ نے 50 سال اس علم کو کیا کیا، حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ امام ورش، یہ بھی امام جو ہیں یہ نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، ایک امام عیسیٰ قالون اور امام ورش، یہ دونوں جو ہیں امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں، راوی ہیں۔ تو علم قرات سیکھنے کے لیے امام ورش جو ہیں اپنے ملک مصر سے کیا کرتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف کیا کرتے ہیں، علم قرات سیکھنے کا سفر کرتے ہیں۔ تو آپ نے امام نافع رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو ہے وہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا خدمت بھی کی، اور ساتھ میں اس علم کو حاصل بھی کیا۔ کہاں سے؟ مصر سے مدینہ منورہ کی طرف۔ کس چیز کے لیے سفر کیا؟ علم قرات کو حاصل کرنے کے لیے، کسی دنیاوی غرض و غایت یا مقصد کے لیے نہیں۔ امام شعبہ بن عیاش، یہ امام ہیں ہمارے جو ہم قرات میں جن کی تقلید کرتے ہیں، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ ان کے دو راویوں میں سے ایک راوی ہیں، حضرت امام ابو بکر شعبہ بن عیاش، حضرت امام ابو بکر شعبہ بن عیاش بن سالم اسدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام عاصم کوفی کے کیا ہیں، یہ شاگرد ہیں اور ان کی قرات کے راوی ہیں۔ اور بعض قسمتی سے ہمیں دیکھ لیجیے، ہمیں تو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہی صرف پتہ ہے، اور آگے ان کے دو راویوں کی روایتوں کا بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ کون سی روایتیں ہیں۔ تو آپ کیا کرتے رہے ہیں، امام ابو بکر شعبہ بن عیاش بن سالم اسدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاذ محترم امام عاصم الکوفی علیہ الرحمہ سے آپ نے روزانہ آپ کیا کرتے، 5 آیتیں لیتے، ان کو یاد کرتے، حفظ کرتے، قرات کے ساتھ ان کی پریکٹس کرتے اور ان کو روزانہ پڑھتے، اور کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر آپ نے ناغہ نہیں کیا، سبحان اللہ۔ چاہے سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، کوئی بھی موسم ہے، کسی بھی قسم کی حالت ہے، تو آپ نے ناغہ نہیں کیا، چھٹی نہیں کی علم قرات کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک واقعات میں ملتا ہے کہ آپ کبھی کبھار اگر بارش ہو جاتی تو آپ علم کے لیے نکلتے حاصل کرنے کے لیے، تو راستے میں اتنا پانی ہوتا کہ کبھی آپ اس میں پورے کے پورے کیا ہو جاتے، ڈوب جاتے، ٹھیک ہے، ڈوب جاتے، ان کے پاؤں، ان کی پنڈلیوں تک کبھی پانی ہوتا، کبھی گھٹنوں تک پانی ہوتا، یعنی پانی ہونے کے باوجود اپنے علم کو حاصل کرنے کے دوران جو ہے وہ کبھی ناغہ نہیں کیا، کبھی چھٹی نہیں کی۔
تب جا کر اس محنت شاقہ کے بعد جا کر آپ کیا بنے، ایک بہت بڑے امام بنے قرات کے۔ تو لہٰذا ناظرین کرام، یہ تو تھے ائمہ قرات کے دل نشین واقعات اور ان کے فرامین، جو ان کا علم و تجوید اور علم و قرات کے ساتھ کیا تھا، شوق وابستہ تھا۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے اسلاف کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ نچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ عزیز اگلی ویڈیو میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا